تو آئے ہم خداوند کے کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے پطرس کا دوسرا عام خط اور اس کا پہلا ہی باب ہے، اور اس کی پہلی 11 آیات جو ہیں وہ ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ پطرس کا دوسرا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 11 آیات ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے، شمعون پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ اور رسول ہے، ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہمارے خدا اور منجی یسوع کی راست بازی میں ہمارا سا قیمتی ایمان پایا ہے۔ خدا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے، کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں ان کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعہ سے بلایا، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ پس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت اور معرفت پر پرہیزگاری اور پرہیزگاری پر صبر اور صبر پر دینداری اور دینداری پر برادرانہ الفت اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ، کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں گی، اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ اندھا ہے اور کوتاہ نظر اور اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولے بیٹھا ہے۔ پس اے بھائیو، اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے، بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے، بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے۔ تو خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ تو میرے عزیزو، یہ حوالہ ہم نے جو ابھی کلام مقدس میں سے تلاوت کیا ہے، پطرس کا دوسرا عام خط اور اس کے پہلے باب کی 11 آیت جو ہم نے خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے تلاوت کی ہے، یہاں پر خداوند کا بندہ پطرس جو ہے وہ بڑی خوبصورت باتیں بیان کرتا ہے، اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ بڑی ضروری ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ جس طرح وہ یہاں پر کہتا ہے، شمعون پطرس کی طرف سے یسوع مسیح کا بندہ اور رسول، یہ اپنا وہ انٹروڈکشن کرواتا ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یہ وہی پطرس ہے جس نے خداوند سے کہا تھا کہ اے خداوند تو میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں ایک گناہ گار شخص ہوں۔ تو خداوند نے اس سے کہا کہ اب سے تو ماہی گیر نہیں بلکہ آدم گیر بنے گا۔ تو خداوند نے اسے وہاں پر اس کی زندگی کو تبدیل کر دیا اور اسے گناہوں کی اس دلدل میں سے نکال کر اس نے
ہمیشہ کی زندگی کی راہ پر گامزن کیا۔ پطرس، شمعون پطرس، وہی پطرس جس کو خداوند نے آدمگیر بنایا ہے، میں اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہمارے خدا اور منجی یسوع مسیح کی راستہ بازی میں ہمارا سا قیمتی ایمان پایا ہے۔ یہ بڑے آنر کی بات ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو مختلف چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کوئی بتوں پر ایمان رکھتا، مٹی کی ڈھیریوں پر ایمان رکھتا ہے، کوئی کس پر ایمان رکھتا ہے، کوئی انسانوں پر ایمان رکھتا ہے۔ لیکن پطرس اس ایمان کو جو ہم یسوع مسیح پر رکھتے ہیں اور جس ایمان سے ہم اسے قبول کرتے ہیں، وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ قیمتی ایمان ہے، یہ کوئی عام ایمان نہیں ہے، یا یہ کوئی سادہ ایمان نہیں ہے، یہ نہایت قیمتی ایمان ہے، کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ہے، جس کی قبر آج بھی خالی ہے۔ سو جتنے مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے پاس ایک قیمتی ایمان ہے، کیونکہ آپ زندہ خدا کے بیٹے پر ایمان لائے ہیں، اور آپ کا یقین اور آپ کا بھروسہ اور آپ کا توکل جو ہے وہ اس الہی ذات پر ہے۔ دوسری آیت میں وہ کہتا ہے خدا اور ہمارے خداوند یسوع کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند میں ہم جو اپنی زندگیوں کو بسر کرتے جاتے ہیں اور ہم مسیح میں بڑھتے جاتے ہیں اور مسیح میں ترقی کرتے جاتے ہیں، تو اس کا فضل اور اطمینان جو ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ جیسے خداوند نے کہا، تو یہ وہی اطمینان ہے جس کی پطرس یہاں پر بات کرتا ہے، کہ وہ فضل جو خدا کے وسیلے سے ہم پر ہوا اور وہ مسیح یسوع ہے، وہ فضل اور اس فضل کا اطمینان جو اس نے ہمیں دیا ہے، وہ ہمیں زیادہ حاصل ہوتا رہے۔ تیسری آیت میں وہ کہتا ہے کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں، ہمیں ان کی پہچان، اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعہ سے بلایا۔ اب خداوند نے زندگی میں ہمیں بہت سی برکتوں سے نوازا ہے، اور بڑی برکتیں اس نے ہمیں دی ہیں، اور ہمارے پاس کبھی اس نے کسی چیز کی جو ہے وہ کمی نہیں آنے دی، اور خداوند نے ہر ایک چیز جو ہے وہ وافر طور پر بڑی مقدار میں ہمیں مہیا کی ہوئی ہے۔ اس کے خزانے ہر وقت ہم پر کھلے رہتے ہیں۔ تو یہ سب کس لیے ہے یا کیسے ہے؟ یہ اس کی الہی قدرت ہے کہ اس نے سب چیزیں جو زندگی اور دینداری، اس میں وہ جسمانی اور روحانی دونوں باتوں کا ذکر کرتا ہے، کہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے، اور پھر روحانی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح کی پہچان میں اس نے وہ ہر ایک چیز جو ہے وہ ہمیں عنایت کی ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی شکر گزاری ہے کہ ہم جب اس کے بیٹے کو اپنی زندگیوں میں لے لیتے ہیں
اور ہم اپنے دلوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں اور ہم اسے ویلکم کرتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر، اور ہم والہانہ طور پر اپنی محبت کا خداوند سے اظہار کرتے ہیں، وہ ہمیں پھر اپنی الہی برکتوں سے جو ہے وہ نوازتا ہے۔ اور دونوں طرف سے، یہ کوئی ایک طرفہ بات نہیں ہے، دونوں طرف سے زندگی یعنی کہ جسمانی اور روحانی، دونوں طرف سے وہ ہمیں اپنی برکتوں سے جو ہے وہ بھر دیتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ پہلے کرو تم میری بادشاہی کی تلاش، باقی چیزیں تجھے انعام میں مل جائیں گی۔ تو جب ہم مسیح کی بادشاہی کی تلاش کرتے ہیں، مسیح کو پہچان لیتے ہیں، تو اس الہی قدرت میں وہ ہمیں ہر ایک چیز جو ہے وہ مہیا کرتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے بھی اور روحانی زندگی گزارنے کے لیے بھی۔ اور جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعہ سے بلایا ہے، ہم بلائے گئے ہیں، ہمیں خداوند نے بلایا ہے، اس لیے تو مسیح نے کہا تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور مقرر کیا۔ تو یہ خدا کا جلال ہے اور اس کی بڑی نیکی ہے کہ اس نے ہمیں بلایا ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ تو جو ہی ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم مسیح میں سے ہو کر خدا کے فرزند جو ہیں وہ کہلاتے ہیں، یعنی کہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں، اور ہم خدا کے خاندان میں جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑے فخر اور بڑے آنر کی بات ہے کہ خدا نے ہمیں اپنے خاندان میں شامل ہونے کے لیے بلایا ہے۔ تو ہم جتنے ہیں ہم بلائے گئے ہیں، ہم جتنے ایمانداری کی زندگی بسر کرتے ہیں، ہم جتنے دینداری کی زندگی بسر کرتے ہیں، ہم جتنے راست بازی کی زندگی بسر کرتے ہیں، ہم خداوند میں بلائے گئے ہیں۔ اور یہ اس نے نیکی یعنی کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے، جس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دی اور صلیب پر اپنے آپ کو قربان کر دیا، اس بڑی نیکی، وہ نیکی جو اس نے ہم پر کی، کیونکہ گناہ ہمارے تھے، موت ہماری تھی، مرنا ہم نے تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے درمیان میں مداخلت کی اور ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ اس لیے تو یوحنا جب اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو جہاں کے گناہ اٹھائے لیے جاتا ہے، تو یہ اس کی بڑی نیکی ہے جو اس نے ہم پر کی ہے، اور اسی نیکی کے سبب سے اس نے جو ہے وہ ہمیں بلایا ہے۔ تو ہمیں اپنے بلاوے پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس لیے اور کیوں بلائے گئے ہیں۔ اگر خدا نے ہمیں نام لے کر بلایا ہے تو کس لیے بلایا ہے، کیوں بلایا ہے؟ اس نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے، اپنے کام کے لیے بلایا ہے، اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے اس نے جو ہے وہ ہمیں بلایا ہے، اپنے خاندان میں شامل ہونے کے لیے اس نے ہمیں جو ہے وہ بلایا ہے۔ سو ہمیں اپنے بلاوے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے وہ کہتا ہے جس کے باعث اس نے ہم سے کی کہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بڑی بری خواہش ہے کے سبب سے ہے، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ خدا نے ہم سے بڑے اور قیمتی وعدے کیے ہیں، اور کلام مقدس میں خداوند کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ سارے ہاں کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کلام مقدس میں دیکھیں تو کوئی بھی خداوند نے ایسا وعدہ ہم سے نہیں کیا جس میں اس نے نہ کی ہو کہ میں یہ نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، یا یہ چیز یا یہ کام جو ہے یہ میرے بس سے یا میری پہنچ سے باہر ہے۔
ایسا نہیں ہے. اس نے جتنے وعدے کیے ہیں وہ سب ہاں کے ساتھ کیے ہیں اور ان کو وہ ہماری زندگیوں میں پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس لیے پطرس بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اس نے ہم سے بڑے ہی نہایت اور قیمتی وعدے کیے ہیں. جیسے میں نے آگے عرض کی تھی کہ خداوند نے کہا کہ پہلے تم میری بادشاہی کی تلاش کرو، باقی چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی. تو یہ بھی خداوند کا ایک وعدہ ہے جسے وہ ہماری زندگیوں میں پورا کرتا ہے. جب ہم اس کی بادشاہی کی تلاش کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہر ایک چیز جو ہے مہیا کرتا ہے تاکہ تم اس بری خواہش سے، اس بڑی خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے طور پر پائی جاتی ہے، ذات الہی میں شریک ہو جائے. خدا نے ہمیں اس دنیا کی بری خواہشات سے نکالا ہے اور ہمیں آزاد کیا ہے، ہمیں بحال کیا ہے اور ہمیں اس نے نجات دی ہے. ہم اس میں مفت راست باز جو ہیں وہ ٹھہرائے گئے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہم ذات الہی میں شریک ہو جائیں. جیسے میں نے آگے عرض کی کہ خدا نے ہمیں اپنے خاندان میں شامل ہونے کے لیے بلایا ہے، تو اس نے ہمیں ذات الہی میں شریک ہونے کے لیے جو ہے وہ دعوت دی ہے، بلایا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے بس اس کے باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی. اب یہ جو باتیں ہیں یہ ہماری زندگی کے لیے نہایت ضروری ہیں، خاص کر زندگی گزارنے کے لیے. یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ہی ضروری ہیں. ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے. ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت. سب سے پہلے ہم جو ایمان خداوند یسوع مسیح پر رکھتے ہیں اس پہ وہ نیکی کی بات کرتا ہے. ایمان پر نیکی، جیسے اس نے اپنی بڑے جلال اور نیکی سے ہمیں بلایا ہے، اسی طرح اب خداوند چاہتا ہے کہ ہم دوسروں پر نیکی کریں. اور کلام اقدس میں لکھا ہے کہ ہر وقت نیکی کے در پر رہو، آپس میں بھی اور دوسروں سے بھی. تو نیکی کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. آج کل زیادہ تر لوگ اس لیے نیکی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی پہ نیکی کرے تو وہ الٹی جو ہے وہ اسی پر پڑ جاتی ہے. لیکن میرے عزیزو ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہو بھی تو پھر بھی ہمیں نیکی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی زندگیوں میں کوئی بھی ایسا موقع جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے جس میں ہمیں نیکی کرنے کا جو ہے وہ، کیونکہ خداوند نے ہم پر جو ہے وہ نیکی کی ہے اور اس نے اپنے جلال اور بڑی نیکی سے ہمیں جو ہے وہ اپنے پاس بلایا ہے. نیکی اور نیکی پر معرفت، نیکی پر معرفت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. معرفت یعنی کہ معاف کرنا. ہم معاف کسی کو نہیں کرتے. ہم دعائے ربانی میں یہ تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنے قصور والوں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. کیا ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی کسی کو معاف کیا ہے؟ ہم پر تو کوئی تھوڑی سی ہمارا تھوڑا سا نقصان کر دے یا کوئی بری بات وہ ہمارے برخلاف کہہ دے تو ہم اس کو ساری زندگی معاف نہیں کرتے. ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اس کو میں نے ساری زندگی جو ہے وہ معاف نہیں کرنا کیونکہ اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. لیکن دیکھیں خداوند نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے. ہمارے گناہ، وہ گناہ جو بہت زیادہ تھے، جن کو اس نے اپنے بیٹے یسوع کے لہو سے دھو دیا اور صاف کیا اور پاک ہمیں کر دیا، ہمیں معاف کیا.
ہمیں اپنی بادشاہی کے وارث اس نے بنا دیا. تو دیکھیں کتنا بڑا فضل اس نے ہم پر کیا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں. معاف کریں گے تو معاف کیے ہیں جو ہیں وہ ہم جائیں گے. اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو پھر ہم معاف نہیں کیے جائیں گے. معرفت اور معرفت پر پرہیزگاری. پرہیزگار ہمیں بننے کی بڑی ضرورت ہے. ہم اکثر بڑی چیزوں سے پرہیزگاری کرتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کھانی، یہ میں نے نہیں کرنا، یہاں پہ میں نے نہیں جانا. کیا ہم نے کبھی جسمانی خواہشات سے پرہیزگاری کی ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ میرے خداوند کو پسند نہیں ہے، اس سے میں نے پرہیزگاری کرنی ہے؟ خدا نے کہا ہے کہ تو جھوٹ نہ بول، اس سے ہمیں پرہیزگاری کرنی چاہیے. خدا نے کہا ہے کہ تو حرام کاری نہ کرنا، اس سے ہمیں پرہیزگاری کرنی چاہیے. خدا نے کہا ہے تو کسی کو گالی نہ دینا، اس سے ہمیں پرہیزگاری کرنی چاہیے. خدا نے کہا ہے کہ چغلی نہ کرنا، اس سے ہمیں پرہیزگاری کرنی چاہیے. خدا نے کہا ہے کہ تو غیر ممودوں کے آگے نہ جھکنا، اس سے ہمیں پرہیزگاری کرنی چاہیے. سو ہمیں پرہیزگار ہونے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہم پرہیزگار بنیں. اور پرہیزگاری پر برادرانہ الفت اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ. برادرانہ الفت کلام اقدس میں لکھا ہے کیا ہی خوشی کی بات ہے کہ بھائی جو ہیں وہ باہم مل کر رہے. اور خدا بھی چاہتا ہے کہ ہمارے اندر برادرانہ الفت جو ہے وہ ہونی چاہیے. بھائی مل کر رہے، ایک ہو کر رہے. دیکھیں ہمارا ایمان ایک ہے، ہمارا منجی ایک ہے، اس کا کلام ایک ہے، اور ہم ایک ہی بادشاہی کے وارث ہیں، اور ہم ایک ہی راہ کے شہری ہیں. تو پھر لڑائیاں اور جھگڑے کس بات کے؟ سو ضرورت ہے ہم ایک ہو کر خداوند کی خدمت جو ہے اس کو سر انجام دیں. برادرانہ الفت اور برادرانہ الفت پر محبت. خداوند نے ہم سے محبت کی اور اس محبت میں اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا. جیسے یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ خدا کی محبت ہے. یہ وہ محبت ہے جس میں کوئی لالچ نہیں ہے، جو بے ریا محبت ہے. اس نے ہم سے محبت کی اور اس نے اپنے بیٹے کو دے دیا، اور پھر بیٹے نے ہم سے محبت کی اور اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دے دی. اور خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. یہ مسیح کی محبت ہے. خدا نے محبت کی، اس محبت میں اس نے اپنے بیٹے کو دے دیا، اور بیٹے نے محبت کی اور اس محبت میں اس نے اپنی جان صلیب پر دے دی. اب وہ چاہتا ہے کہ ہم محبت کریں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں. جیسے اس نے کہا کہ تم بھی ایک دوسرے سے محبت کرو جیسے میں نے تم سے کی. سو محبت کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ہمیں مل کر رہنے کی، ایک رہنے کی ہمیں جو ہے وہ بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ہم مل کر جب ایک ہوں گے تو پھر ہم مسیح کا بدن بنیں گے اور مسیح کا بدن جو ہے وہ ترقی پائے گا. ہلیلویا. کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پہچاننے میں بیکار و بے پھل نہ ہونے دے گی. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر یہ خوبیاں، یہ کوالٹیاں ہمارے اندر پہلے سے موجود ہیں اور زیادہ بھی اگر یہ ہوتی جائیں گی تو یہ ہمیں خداوند یسوع مسیح
میں پہچاننے، خداوند یسوع مسیح کو پہچاننے کے لیے جو ہے وہ کبھی بھی بیکار نہ چھوڑے گی، بلکہ یہ مدد کرے گی، یہ ہماری ہیلپ کرے گی خداوند میں زندگی بسر کرنے کے لیے، خداوند کو پہچاننے کے لیے جو ہے وہ ہماری مدد کرے گی۔ اور آگے وہ کہتا ہے، اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ اندھا ہے اور کوتاہ نظر اور اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولے بیٹھا ہے۔ اب یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے کہ جس کے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں، جس کے اندر یہ کوالٹیاں نہیں ہیں، خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ شخص اندھا ہے، گو وہ جتنی مرضی خدمت کرتا ہو، گو وہ جتنی مرضی پرستش کرتا ہو، گو وہ جتنا مرضی کلام سناتا ہو، گو وہ جتنے مرضی نعرے لگاتا ہو، گو وہ جتنی مرضی دعائیں کرتا ہو، اگر اس کے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ خداوند سے اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی جو ہے وہ خداوند سے اس کو اس بات کی جو ہے وہ اجر نہیں ملے گا، برکت جو ہے وہ نہیں ملے گی، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ وہ اندھا ہے اور اپنے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھلائے بیٹھا ہے، بھلائے بیٹھا ہے۔ وہ اس بات کو بھول چکا ہے کہ مسیح جو ہر ایک چیز کا سرچشمہ ہے، اس نے ہمیں بلایا ہے بڑے جلال اور بڑی نیکی کے ساتھ، اور اس نے ہم سے بڑے نہایت اور قیمتی وعدے جو ہیں وہ کیے ہیں، اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے لہو سے دھویا ہے، ہمیں معاف کیا ہے، یہ سب باتوں کو وہ بھلائے بیٹھا ہے۔ سو آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا یہ خوبیاں، کیا یہ کوالٹیاں جو خداوند کا کلام یہاں پر بیان کرتا ہے، کیا یہ ہمارے اندر ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو انہیں لائیں، اگر کم ہے تو انہیں زیادہ کرتے جائیں، جیسے لکھا ہے موجود ہو اور زیادہ بھی ہوتی رہے، یہ زیادہ ہوتی جائیں تو اچھی بات ہے، جو ہے ان سے کم نہ ہوتی جائیں، زیادہ ہوتی جائیں، اگر نہیں ہے تو ہمیں ان کو اپنی زندگیوں میں لانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ پھر وہ آگے کہتا ہے، بس اے بھائیو اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ ہمیں ہر وقت اس بات کی کوشش کرتے رہنا ہے کہ جس بلاوے سے ہم بلائے گئے ہیں اور خداوند میں ہم برگزیدہ ٹھہرائے گئے ہیں، ہم اس کو ثابت کرتے رہیں۔ کیسے ثابت کرتے رہیں گے؟ بری خواہشات سے جو دنیا میں ہیں اس سے نکل کے، اور خداوند کے حکموں کے مطابق جب ہم اپنی زندگیوں کو بسر کرتے جائیں گے، خداوند کا جلال ہماری زندگیوں سے جو ہے وہ ظاہر ہوتا جائے گا۔ سو ہم خداوند میں اس بلاوے کو اور برگزیدگی کو جو ہے وہ ثابت کرتے جائیں گے جب ہم مسیح میں اپنی زندگی کو جو ہے وہ بسر کرتے جائیں گے۔ آخری آیت میں وہ کہتا ہے، بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں۔ میں جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے، اور یہ بڑے فخر کی بات ہے ہمارے لیے کہ اگر یہ خوبیاں، یہ کوالٹیاں ہماری زندگی کے اندر ہوں گی تو میرے عزیزو ہم بڑی عزت کے ساتھ خداوند کی بادشاہی میں جو ہے وہ داخل کیے جائیں گے۔ میں جب کبھی اس بات کو سوچتا ہوں کہ وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیا نظارہ ہوگا کہ بڑی عزت کے ساتھ تو پاکستان میں دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور یہاں پر آ کر خدا کے کلام کی منادی کریں، تو دیکھیں کہ اس خادم کو بڑی عزت کے ساتھ جو ہے وہ پنڈال میں لایا جاتا ہے، اس کے آگے پھول پھینکے جاتے ہیں، اس کو مالا پہنائی جاتی ہے، اس کی بڑی عزت کی جاتی ہے اس وقت۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل ہوں گے تو اس سے بھی بڑھ کر جو ہے
وہ ہماری عزت ہوگی، ہماری جو ہے وہ وہاں پر عزت کی جائے گی، اور خدا کے فرشتے جو ہیں وہ ہمارے استقبال کے لیے وہاں پر موجود ہوں گے، بڑی عزت کے ساتھ تم خداوند کی بادشاہی میں جو ہے وہ داخل کیے جائیں۔ سو آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ باتیں ہماری زندگی کے اندر نہیں ہیں تو انہیں ہمیں اپنی زندگی کے اندر لینا چاہیے، لانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خداوند کی بادشاہی میں جو ہے وہ عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں۔ خدا آج آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ مدد کرے۔